محب کرام، یہ قصہ ایک تاجر کا قصہ ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا یہ قصہ ہے۔ اس قصے کو ذرا غور سے سنیں اور ایک ایک لفظ، ایک ایک لہجہ اپنے دل کے اندر بسانے کی کوشش کریں۔ ایک تاجر شخص تھا، اس نے بہت بڑی تجارت شروع کی، دیکھتے دیکھتے وہ بیچارے کا تجارت ختم ہو گئی۔ بالآخر اس نے ایک شخص سے 40,000 درہم قرض پہ لے لیا، یہ سوچ کر کہ شاید میں اسے لگا دوں تجارت میں تو تجارت پھر سے لوٹ آئے گا، پھر سے میری تجارت کھڑی ہو جائے گی، پھر سے میں پیسے والا بن جاؤں گا، پھر اس کے پیسے واپس کر دوں گا۔ لیکن خدا کا کرنا یہ کہ بیچارہ دھیرے دھیرے وہ 40,000 درہم جو لیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور وہ بالکل مقروض ہوتا چلا گیا۔ بالآخر قرض خواہ نے اس سے طلب کی کہ ہمارے پیسے دے دے، وہ بھی کوشش کرتا کہ میں شاید کچھ کما کر اسے واپس کر دوں، لیکن بیچارے سے بن نہ پڑی۔ بالآخر اس نے کئی بار تقاضا کرنے کے بعد بھی اس نے معذرت کر لی کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اب لاؤں تو کہاں سے لاؤں؟ اب ذرا غور سے سننا، وہ قرض خواہ اسے پکڑتا ہے، پکڑ کر قاضی کے پاس لے جاتا ہے، قاضی کے پاس پہنچا دیتا ہے اور کہتا ہے قاضی صاحب اس نے میرے 40,000 دینار قرض لیے ہیں لیکن یہ لوٹانے کو تیار نہیں ہے، یہ بار بار انکار کر رہا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ قاضی نے سوال کیا کہ واقعی یہ بات ہے، تم اس کے پیسے کیوں نہیں لوٹاتے؟ اس شخص نے کہا قاضی صاحب ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، ہم نے تجارت میں لگایا سارا کا سارا ڈوب گیا، اب کچھ ہمارے پاس ہے ہی نہیں جو اسے دے سکوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں مہلت دی جائے 1 دن کی تو کیا تم لوٹا سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا قاضی صاحب میں کئی بار کہہ چکا ہوں، انہوں نے کئی بار تقاضا کیا ہے، ہم نے کوشش کی نہیں ہو سکا، اب میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے جو میں لوٹا سکوں، اب میرے پاس کچھ بچا ہی نہیں جو میں لوٹا سکوں۔ ہاں مجھے آپ جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں۔ چنانچہ قاضی صاحب نے کہا کہ اگر تم پیسے نہیں لوٹاتے ہو تو جیل خانے میں پکڑ کر تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے منظور ہے، لیکن قاضی صاحب ایک بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میرے بیوی بچے ہیں، 1 رات کی مہلت دے دیں، میں چلا جاؤں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کر دوں، پتہ نہیں ان کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہوں گے نہیں ہوں گے، اس کے بعد چاہے جتنے دن آپ جیل میں بند کر دینا مجھے منظور ہے، کیونکہ ہم قرض لے چکے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں اس کے، ہمیں معذرت ملے تو ٹھیک، نہیں تو آپ چاہیں تو جیل میں بند کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو کچھ ضمانت پہ رکھ دو جس سے لگے کہ ہاں تم واپس آ جاؤ گے۔ اس تاجر شخص نے کہا کہ قاضی صاحب میں پہلے سے ہی مجبور ہوں، میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، میرے پاس کچھ بچے ہی نہیں تو میں کیا چیز ضمانت پر رکھ دوں؟ قاضی صاحب نے کہا کہ چلو پھر کسی آدمی کو اٹھا کر لاؤ جو تمہاری ضمانت لے لے۔ اس شخص نے کہا قاضی صاحب یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ جب انسان قرضے میں ڈوب جاتا ہے تو اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، یہ دنیا والے ہمارا ساتھ کیا دیں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ کوئی تیار نہیں ہوگا ہمارے لیے، کوئی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ہماری ضمانت لے لے، اس لیے ہم کہاں سے آدمی لائیں؟ قاضی صاحب نے کہا پھر چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اس تاجر شخص نے کہا کہ قاضی صاحب میں مسلمان ہوں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن بناتا ہوں۔ قاضی صاحب کو غصہ آ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن کون بناتا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا یہ منظور نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن نہیں بنایا جا سکتا۔ اس شخص نے کہا میں ایمان والا ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، مسئلہ یہی ہے، لیکن میرے دوستو ایمان کو چیک کیجئے اس کا ایمان کیسا رہا ہوگا۔ اس شخص نے بھرے مجمع میں کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہوں، انہیں مانتا ہوں، انہیں جانتا ہوں اور ان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرتا ہوں، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضامن بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی ایسا ضامن نہیں ہے جو رکھ سکوں۔ چنانچہ قاضی صاحب نے منظور کر لیا اور
اور کہا کہ جا تجھے منظور ہے۔ میرے دوستو اب کان کھول کر سننا، ایک ایک لفظ اپنے دل میں اتارنا۔ وہ تاجر شخص بھی چلا جاتا ہے، قرض خواہ بھی چلا جاتا ہے، قاضی صاحب مجلس برخاست کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ شخص گھر پہنچتا ہے، اپنے نیک بیوی کو یہ واقعہ سناتا ہے اور کہتا ہے کہ کل ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، میں جاتا ہوں کہیں سے قرض لے کر آتا ہوں، 2-4 روپے مل جائیں گے، روٹی چاول جو کچھ ہو سکے گا میں تیرے لیے رکھ دوں گا۔ وہ نیک خاتون تھی، ہمارے اور آپ کی عورتوں کی طرح نہیں تھی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، مگر آج کل عورتیں ایسی ہوتی جا رہی ہیں کہ صرف پیسے کے لیے نکاح کرتی ہیں، پیسے لے لے کر لڑکوں کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو وہ نیک خاتون تھی، اس خاتون نے اپنے شوہر سے کہا اے میرے شوہر نامدار، کچھ کھانے کو موجود ہے وہ ہم بچوں کو کھلا دیتے ہیں، کل کی باتیں کل کو دیکھی جائے گی، آج ایک کام کرتے ہیں، آپ کسی سے قرض نہ لیں، آپ پہلے ہی قرض کے تلے دب چکے ہیں۔ میرے دوستو جب ہم سفر ایسی مل جائے تو دنیا ہی جنت بن جایا کرتی ہے۔ وہ قرضدار بیچارہ بیٹھتا ہے، بیوی کی باتیں سننے لگ جاتا ہے۔ وہ بیوی کہتی ہے کہ جس سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے ضامن بنایا ہے، چلیں ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم لوگ رات بھر بیٹھ کر اسی تاجدار پہ ہم درود پاک کیوں نہ پڑھیں۔ اس شوہر نے کہا یہ بات تو اچھی ہے، چنانچہ اس نے کھانا بنایا، بچوں کو کھلا دیا، خود دونوں شوہر بیوی بھوکے پیٹ مسلح بچھاتے ہیں اور مسلح بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پوری رات پڑھتے پڑھتے گزرنے لگ جاتی ہے۔ جب آخری پہر آتی ہے رات کی، آخری رات کا بالکل آخری پہر آ جاتا ہے، شوہر بیچارہ تھکا ہوا تھا، وہ سو جاتا ہے، بیوی درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہی ہے۔ وہ شوہر بیچارہ جیسے ہی سوتا ہے، تاجر جگہ آنکھ جیسے لگتی ہے، وہ تاجر شخص دیکھتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص فجر کی نماز پڑھ اور نماز پڑھ کے فلاں بڑے تاجر کے پاس جانا اور اس سے میرا خواب بیان کرنا اور کہنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 4000 دینار تجھے نکال کر دے دیں تاکہ تو قرض ادا کر سکے۔ وہ تاجر شخص ہڑبڑا کر اٹھتا ہے، فجر کی نماز کی تیاری کرتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے اس تاجر کے پاس پہنچتا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور جا کر پورا سارا خواب سنا دیتا ہے۔ وہ تاجر شخص جب سنتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہا ہے، وہ بڑا تاجر دوڑتا ہوا بھاگتا ہے، تجوری کو کھولتا ہے، وہاں سے 2 تھیلے نکالتا ہے، 2 تھیلے لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے شخص تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لایا ہے، یہ تیرے قرض کے 4000 دینار ہیں، یہ تیرے قرض کے 4000 دینار ہیں اور یہ 4000 میری طرف سے رکھ، تو نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب مجھ تک پہنچایا ہے۔ وہ بندہ 8000 دینار لے کر چلتا ہے، ابھی چل ہی رہا تھا، دارالقضا میں پہنچنے والا تھا، دیکھتا کیا ہے کہ قاضی صاحب بھی دروازے پر کھڑے انتظار کر رہے ہیں اس تاجر کا جو بیچارہ قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ 8000 دینار کی تھیلی لے کر وہ چل رہا ہے، ادھر دیکھتا ہے کہ قاضی صاحب بھی ایک تھیلی لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ قاضی صاحب جیسے ہی دیکھتے ہیں سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں شخص تو چلا گیا تھا لیکن رات میرے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ 4000 دینار جو تو نے قرض لیے ہیں میں اس کا ضامن بن جاؤں اور میں تیرے لیے انتظام کروں، چنانچہ لے یہ میں نے تیرے لیے انتظام کر لیا ہے۔ اور اس شخص کو تھما دیا اور اس کے بعد جب یہ آگے چلتے ہیں، دارالقضا کی مجلس ابھی لگی ہی تھی کہ وہ شخص جو قرض خواہ تھا وہ بھی مجلس میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ قاضی صاحب میں نے تو تقاضا کیا تھا لیکن رات ہمارے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، انہوں نے کہا ہے کہ قرض معاف کر دیا جائے۔ قاضی صاحب میں قرض معافی نہیں بلکہ میں 4000 دینار اور لے کر آیا ہوں جو اس شخص کو دینا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیو، بزرگوں، اب اس طریقے سے وہ 16000 دینار لے کر وہ گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ میرے دوستوں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، سچے من سے ہمارے نبی کو پکارتا ہے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آ ہی جاتے ہیں، پھر رستہ نکلتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب بھی پریشان ہو جائیں، تکالیف میں ہو جائیں، آپ کو لگے کوئی راستہ نہیں ہے، راستہ نکالنے کے لیے اللہ کو پکاریے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کا نذرانہ پیش کیجئے، انشاءاللہ راستہ خود بخود نکل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو
کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔